بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر راستے میں کوئی گندگی پڑی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، مثلاً کوئی کانٹا، کوئی رکاوٹ، کوئی ایسا چھلکا جس سے پھسل کر گرنے کا خطرہ ہو، اس کو راستے سے ہٹا دینا بھی بڑی نیکی کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق۔ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں سے افضل ترین لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور ادنیٰ ترین راستے سے تکلیف یا گندگی کو دور کر دینا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہی روایت کیا ہے کہ اور راستے سے گندگی یا تکلیف کی چیز کو دور کرو تو یہ بھی صدقہ ہے، یعنی اس پر صدقے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ خلق کل انسان من بنی آدم علی 60 و 300 موزل فمن قبل اللہ وحمد اللہ وحلل وسبح اللہ واستغفر اللہ وازل حجرا عن طریق الناس او شوکتا او وزما عن طریق الناس او امر بمعروف او نہى عن منکر عدد 60 و 300 فإنہ یمشی یومئذ وقد زحزح نفسہ عن النار۔ بنی آدم میں ہر انسان کے جسم میں 360 جوڑ پیدا کیے گئے ہیں، بس جو شخص اللہ کی تکبیر کہے، اللہ کی حمد کہے اور لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کہے اور اللہ سے استغفار کرے اور لوگوں کے راستے سے کوئی پتھر ہٹا دے یا کوئی کانٹا یا کوئی ہڈی راستے سے ہٹا دے یا کسی نیکی کا حکم دے یا کسی برائی سے روکے اور اس قسم کی نیکیاں 360 کے عدد تک پہنچ جائیں تو وہ اس دن اپنے آپ کو عذاب جہنم سے دور کرے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص نے راستے چلتے ہوئے ایک کانٹے دار شاخ زمین پر پڑی ہوئی دیکھی اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی خاطر اسے راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول فرما کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسے شخص کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا۔ ان حدیث سے واضح ہے کہ گزرگاہوں کو صاف ستھرا رکھنے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے کہ ایک کانٹے دار شاخ کو راستے سے ہٹا دینے پر جو ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، اتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور جب تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی اس قدر ترغیب دی گئی ہے تو راستے کو گندگی سے آلودہ کرنا جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا سامان پیدا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنی سواری، کار، موٹر سائیکل وغیرہ کو ایسی جگہ کھڑا کر دیا جائے جس سے دوسری سواریوں کا راستہ بند ہو جائے یا ان کو چلنے میں دشواری کا سامنا ہو، یا اس طرح بے قاعدہ گاڑی چلائی جائے جس سے دوسروں کو کسی بھی اعتبار سے تکلیف ہو۔ یہ ساری باتیں گناہ ہیں اور ان سے پرہیز کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دوسرے کسی گناہ کبیرہ سے۔ اسی طرح ٹریفک کے جو قواعد مقرر کیے گئے ہیں، ان کا مقصد گزرگاہوں میں نظم و ضبط پیدا کرنا ہے اور ان کی پابندی صرف قانون کا تقاضا ہی نہیں ہے، ایک دینی فریضہ بھی ہے۔ اگر ان کی پابندی اس نیت سے کی جائے کہ اس سے معاشرے میں نظم و ضبط پیدا ہوگا، لوگوں کو راحت ملے گی اور ان کو تکلیف سے بچانے کی ممکنہ کوشش ہو سکے گی، تو ان سب اعمال پر انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر ان قواعد کی خلاف ورزی کی جائے تو اس سے دوہرا گناہ ہوگا، ایک لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا اور دوسرے نظم و ضبط میں خلل ڈالنے کا اور ذمہ داروں کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کا۔ افسوس ہے کہ آج کل ان باتوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور اچھے خاصے بظاہر دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قسم کے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو
تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔